दोस्तों ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भाई बहन भी सवाब के हकदार हों और इस वीडियो के ज़रिए उनको बहुत कुछ हासिल हो सके इंशाअल्लाह ताला। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सफ़र लंबा। मुसलमानों के पास उस वक्त माल की कमी बहुत थी। उसको जैशुल उसरा भी कहते हैं, तंगी वाली जंग, तंग दस्ती वाली जंग। ऐसे में इम्तिहान था सबका, सब तो चल पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रुखसत हुए। 3 सहाबा मदीने में पीछे रह गए। वो तीनों सहाबा में से एक हज़रत कअब बिन मालिक, एक हज़रत मुरारा, एक हज़रत हिलाल। ये मुखलिस मोमिनीन हैं, सहाबा हैं, मुनाफिकीन की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चे सहाबी रसूल हैं, लेकिन पीछे रह गए। फ़ौज में शामिल नहीं हो सके। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना था लेकिन जा ना सके। सब जवान थे, सब ताकत वाले थे, सबके पास हैसियत थी। क्यों नहीं गए? देखें, जिहाद में न जाने के लिए कुछ उज़्र है, या सख्त बुढ़ापा है, या माजूरी है, बीमारी है, तो उसको मुस्तस्ना है, उसके लिए एक्सेप्शन है। लेकिन जिसके पास कोई उज़्र नहीं था वो घर में बैठा रहा। ये 3 सहाबा ऐसे थे, इनके पास उज़्र तो नहीं था लेकिन गफलत में नहीं गए। किस तरह की गफलत? ये सोचते हुए कि अभी मदीने में ही है, सहाबा हुजूर के साथ जा रहे हैं, उठ करके शामिल हो जाएंगे। जैसे पीछे खड़े रहते ना, अभी इमाम साहब तो किरत कर रहे हैं, रुकू में जाने के वक्त शामिल हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद और सुस्ती आई और सुस्ती आई। फिर मदीने से भी हुजूर निकल गए, सहाबा भी चले गए। ये सोचते रह गए कि अभी बाहर ही तो गए हैं, निकल करके शामिल हो जाएंगे। मदीने से बाहर कितनी दूर है, दौड़ करके शामिल हो जाएंगे। फिर सो गए और काफ़िला चल पड़ा। ये हमारे साथ भी हो सकता है और होता भी है, और हम बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें खो जाते हैं, नमाज़ें खो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी गफलत की वजह से होती हैं। बहरहाल वो सहाबा इकराम थे, रह गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला इतना दूर चला गया कि ये दौड़ के भी नहीं पकड़ सके, मदीने में ही रह गए। जंग तबूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। वो अल्लाह के नबी की नज़र है, हर सहाबी को जानते थे। आज जो सलाम भेजता है उम्मती, मेरे आका फरमाते हैं, उसको मैं उसके बाप के नाम से पहचानता हूँ। तो जो उस ज़माने में सहाबा थे, क्या हुजूर उनको नहीं जानते थे कि कौन हाजिर है कौन गायब है? जंग में हाजिर होने के बाद हुजूर ने पूछा, कअब बिन मालिक कहाँ है, मुरारा बिन रबी कहाँ है, हिलाल बिन उमैया कहाँ है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुरू सफ़र से वो हमारे साथ शामिल नहीं हुए, वो आए नहीं। कहा वजह कोई? कहा किसी को ख़बर नहीं। खैर जंग हुई, वापस तशरीफ़ लाए, मेरे आका मदीने तैयबा। लंबा सफ़र होता था, 900 किलोमीटर मामूली नहीं है। उस वक्त पैदल सफ़र होते, घोड़ों पर और ऊँटों पर। जंग के बाद जब वापस तशरीफ़ लाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में आते ही इन तीनों को बुलवाया। कहाँ हैं ये तीनों? माशाअल्लाह दोस्तों, आप लोग दीन के कामों को हल्के में लेते हो और आपको लगता है कि नामों से रिसालत के लिए खड़ा होना ये सिर्फ किसी मौलवी का काम है, या किसी मुफ्ती का काम है, किसी मुबल्लिग का काम है। यानी हर एक पर जिम्मेदारी है। 3 ना जाते तो क्या फ़र्क पड़ता, हज़ारों सहाबा तो चले गए थे और जंग भी फतह याब। लेकिन वापस आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजनिश फरमाई, बुलवाया, तीनों आए। ये पूरी हदीस है बुखारी शरीफ में। इसकी रिवायत करने वाले ख़ुद हज़रत कअब बिन मालिक हैं, जो पीछे रह गए थे। वो ख़ुद ही इस हदीस के रावी हैं। उन्होंने ख़ुद अपना वाक़या बयान किया है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुलाए तो तीनों सहाबा कहते हैं, तीनों, हुजूर जब हमें तलब किए तो सबसे पहली चीज़ यही पूछने वाले थे कि क्यों नहीं आए। वो कहते हैं, हमने सोचा कि कुछ हीला कर लेते, कुछ बहाना कर लेते, किसी बीमारी का या किसी उज़्र का। फिर वो कहते हैं, उससे क्या बहाना करें जो दिलों के हालात को भी जानता। सच सच कह दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गफलत की वजह से नहीं आ सके, सुस्ती, हम गफलत की वजह से पीछे रह गए। कुरान ने यही इसमें बयान किया है कि मुनाफिकीन पीछे तो रह जाते हैं
لیکن جب پوچھا جائے تو ہیلے بہانے کرتے ہیں, سچ نہیں بولتے. لیکن مخلص مومنین کا حال یہ ہے, قرآن کہتا ہے ان سے غفلت ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر یہ نہیں کہتے کہ بیوی پکار رہی تھی, بچہ بیمار تھا, ہمیں تکلیف تھی, نہیں, آ کر سیدھے کہہ گئے کہ یا رسول اللہ غفلت ہو گئی ہم سے, کاہلی سے. دوسرے صحابی سے پوچھا, انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ سوچتا رہا شامل ہو جاؤں, نہیں شامل ہو سکا, یہ میری غفلت ہے, میری خطا ہے. تیسرے صحابی نے بھی یہی کہا کہ غفلت ہے. پتا تھا ان کو کہ سزا ہو سکتی ہے. یاد رکھو, سزا کے ڈر سے کبھی جھوٹ مت بولو. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا فرمایا, دوسرے سارے صحابہ تھے مسجد نبوی میں, سب سے کہا اس وقت تک ان سے کوئی بات چیت مصافحہ سلام کلام نہیں کرے گا جب تک ان کے متعلق اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا. میں خود ان سے کوئی بات نہیں کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بائیکاٹ, اس طرح کا بائیکاٹ کس بات پر تھا, سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ آنے پر. آج لوگ ہزاروں ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے نام پر کھڑے ہونے کے لیے, اور وہ بھی لولے لنگڑے بہانے ہیں. ایسی آج کسی کی نوبت نہیں آئی ہے کہ اس کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی ہو کہ اگر حق بولے گا تو کاٹ دی جائے گی. نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ کا یہ کم ظرف آدمی اور کم علم آدمی اتنا نہیں چیخ رہا ہوتا, اتنا نہیں چلا رہا ہوتا. ہم جتنا بول رہے ہیں الحمدللہ ہم جانتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بولتے ہیں. جب تک اللہ نے آزادی عطا کی ہے حق بات بولتے رہو, اور سب سے بہترین اور افضل جہاد یہی ہے ظالم بادشاہ کے آگے حق کلمہ بیان کرنا. آج نہ جانے کتنے ہیلے بہانے ہیں, کتنے بہانے ہیں. مجھے پتہ ہے 1-2 سال پہلے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیش کر دی گئی تھی ہمارے خلاف. ہم نے صرف اتنا کہا تھا ناموس رسالت کے لیے ہر مسلمان کھڑا رہے گا, میرے آقا کی عزت کی بات ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں, آپ پوری قوم کو آگ میں جھونک رہے ہیں, امت کو تکلیف میں ڈالنا یہ کہاں سے جائز ہے. میاں حق بات کے حصول کے لیے تکلیف میں جانا ہی پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کیا تم الزام لگاؤ گے کہ جب ان کے پاس کچھ مال تھا ہی نہیں, تلواریں نہیں تھی, ہتھیار نہیں تھے, 313 نہتے صحابہ کو لے کر بدر میں کیوں چلے گئے؟ کوئی سوال کرے گا؟ جان جوکھم میں کیوں ڈال دیا؟ حق بات کے حصول کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تمہیں صرف اور صرف اپنے اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے. نادانوں اٹھو, کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے اعلان کا بھی کوئی مطلب سمجھتے ہو کہ نہیں, کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین. کھڑے ہو جاؤ, ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ فرماتا ہے میرے اوپر لازم ہے, میں نے اپنی شان کے لیے لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہا ہے ہم نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر ایمان والوں کی مدد کریں گے. اس پر کسی کا یقین نہیں. لولے لنگڑے بہانے اس طرح کے, یاد رکھو اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں جس کے سامنے تمہیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. اسی کی شفاعت کے طلبگار رہو گے. کہاں جاؤ گے منہ چھپا کر؟ ان سے جو منہ پھراؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو قیامت کے دن ہر نبی یہ کہے گا آج ہمارا نہیں ہے معاملہ, جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس. ان کے لیے میں آج بات کر رہا ہوں جن کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے. مجھے پتا ہے ہماری یہ بات دور دور تک جائے گی اور پہنچے گی. ایک بات میں بتاؤں, جب حالات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف پھیل جائیں, اس وقت اگر کوئی عالم خاموش رہتا ہے تو فرمایا گیا وہ گونگا شیطان ہے. وہ گونگا شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے منصب دیا. لوگ میرے عزیزو, ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ممبر ہے, زبان ہے اور تبلیغ کا میدان ہے. ہم بول تو سکتے ہیں, کسی کو سختی کے ساتھ اس کی گردن نہیں پکڑ سکتے تو بول تو سکتے ہیں. اویئرنس لانا اسی کا نام ہے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے, میں یہ نہیں کہتا میری وجہ سے, لیکن چند اعلانات کی وجہ سے ہم نے لاکھوں نوجوانوں کو جذبے جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ جہاں ہیں ان کے دلوں میں
عشق رسول دھڑکتا ہے۔ اسی لیے میں آج یہ کہتا ہوں، وہ 3 صحابہ کو دیکھو، جنگ تبوک میں نہیں گئے، حضور نے ان کا کلی طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ ان سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ مصافحہ کرے گا، نہ کوئی بات چیت کرے گا۔ 40 دن گزر گئے، وہ آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، حضور ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، ان سے کوئی ایک صحابی بھی بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ 40 دن کے بعد حضور نے دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں سوئیں گی۔ 10 دن اور گزر گئے، 50 دن گزر گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں اتنا رویا تھا کہ مجھے زندگی اس سے زیادہ خطرناک کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ نہ کسی جنگ میں ڈرا تھا، نہ کسی بھیانک حالتوں میں خوفناک طریقے سے ڈرا تھا، کہیں بھی نہیں، لیکن یہ جو بائیکاٹ تھا یہ جان نکالنے والا تھا۔ زمین تنگ ہو گئی تھی، ہماری بیویاں ہم سے نہیں بات کرتی تھیں، کیونکہ سب رسول اللہ کی صحبت یافتہ ہیں۔ ان کے لیے فرسٹ پرائیورٹی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ شوہر ہو اپنی جگہ پر، بھائی ہوگا اپنی جگہ پر، حضور کا حکم ہے نہیں بات کرنا ہے، سلام بھی نہیں۔ 50 دن گزر گئے، حضرت کعب کہتے ہیں رو رو کر کے میرے حلقے پڑ گئے تھے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے رہے، مولا ہم نے دل میں کبھی تیرے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کی سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہماری سستی ہے، نفس کی کاہلی ہے، مولا تو معاف کر دے۔ ان صحابہ کے رونے پر مولا کریم رحمت والی آیت نازل فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور وہ 3 لوگ جن پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور ایسی تنگ ہو گئی تھی کہ ان کی سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان کی توبہ کا اعلان ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ حضور نے یہ آیت جیسے تلاوت کی، دوڑے دوڑے صحابہ گئے ان تینوں کو اعلان کرنے کے لیے۔ کعب بن مالک خوشخبری ہو، مرارہ بن ربی خوشخبری ہو، ہلال خوشخبری ہو، کہا کیا ہے؟ آیتیں اتر گئی ان کو۔ وہ کہتے ہیں ان کی کیفیت، حضرت کعب بن مالک کو کہتے ہیں میں جس حالت میں تھا سر پٹ دوڑتا ہوا مسجد میں آیا، دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں آیا، اور پہلی مرتبہ میں نے حضور کو میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرے لیے زندگی میں اس سے بڑی عید کبھی آئی نہیں، اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں۔ جتنی خوشیاں زندگی میں آئی تھی سب ایک طرف، لیکن جس دن ہماری توبہ کی قبولیت کی آیت اتری اور میرے نبی کو مسکراتے دیکھا، صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑی خوشی میری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے کہا گیا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دلوں کا قرار ہے، وہ دلوں کا سکون ہے۔ صحابہ اس کے لیے ہر اسٹرگل کرنے کو تیار رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہم خاندان میں کیسے رہیں گے، نہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے یہ ہماری غلطیوں کی سزا ہے۔ 50 دن تک صبر کرنا معمولی بات نہیں، 2 مہینے کا عرصہ گزرنے کو آ گیا تھا، بیویاں نہیں بات کر رہی، بچے نہیں بات کر رہے، گھر والے نہیں بات کر رہے، پڑوسی نہیں مل رہے، صحابہ نہیں مصافحہ کر رہے، خود رسول اللہ نہیں دیکھ رہے ہماری طرف، پھر کیا حالت ہے؟ لیکن ان کے صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صلہ دیا کہ توبہ قبول تو کر لی، لیکن ان کی توبہ کی قبولیت کو قرآن بنا کر کے